السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 64 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آریان خانزادہ حویلی کے بہت بڑے ڈائننگ روم میں بیٹھا ہوا تھا، جس کا ایک لکڑی کا بھاری دروازہ باہر گیٹ والی سائڈ پر بھی کھلتا تھا۔ بڑا گلاس ڈور حویلی کے اندر کھلتا تھا۔ حویلی جتنی باہر سے بڑی تھی، اس سے کہیں زیادہ اندر سے بڑی تھی اور جدید طرز پر بنی تھی۔ ڈائننگ روم میں مرد حضرات موجود تھے۔ فارس خان کے چند عزیز و قارب کو شازمہ خان نے مدعو کیا تھا، جن سے برسوں سے تعلقات نہ ہونے کے برابر تھے۔ اور المیر خانزادہ کی وجہ سے سب ان سے تعلق توڑ چکے تھے، مگر شازمہ خان نے فارس خان سے بہت گہرے تعلقات رکھنے والے چند عزیز و قارب کو مدعو کیا تھا۔ خود کو تو کیلیفورنیا کی رہنے والی تھی۔ ان کے ایک بھائی تھے جو اس دنیا میں اب نہیں تھے۔ آریان خان تند و خو چہرے کے ساتھ سرد و سپاٹ انداز میں ڈائننگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ 21 سال پہلے اس نے تنہا 4 قبریں کھودی تھی۔ وہ رشتہ داروں کی بے رحمی، ان کے روح نشتر کرنے والے تانوں کو تا قیامت تک نہیں بھول سکتا تھا۔ شازمہ خان کے حکم پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ شازمہ خان اسے جان سے زیادہ عزیز تھی۔ ان کی خاطر وہ یہ کڑوا گھونٹ بھرنے پر مجبور ہو گیا تھا، ورنہ دل کر رہا تھا انہی رشتہ داروں کو زندہ دفنا دے جنہوں نے 21 سال پہلے اتنی بے رحمی دکھائی تھی۔ وہ سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے اپنے پاؤں میں اپنے سیاہ بوٹ کو ہلاتے غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ اس نے کسی سے سلام تک کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ ڈائننگ روم میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زرمش کی طرف سے کوئی نہیں تھا جو قبول و ایجاد کروانے کے لیے اس کے پاس جاتا، اس لیے نکاح خواہ ہی اس وقت لاؤنج میں گیا تھا جہاں تمام خواتین موجود تھی۔ آریان خانزادہ کے خوبرو چہرے پر اس وقت پریشان کن سوچوں کا جال بھی ابھرا ہوا تھا۔ قبول و ایجاب کے درمیان زرمش کی ولدیت پکاری جائے گی اور وہ حاکم خان کے نام کی شازمہ خان کو کیا وضاحت دے گا؟ زرمش کی ہیزل گرے آنکھوں کی کیا وضاحت دے گا؟ باپ کا نام حاکم خان، آنکھیں رائنا جیسی۔ شازمہ خان سے اب کون سا جھوٹ گھڑے گا؟ جھوٹ تو وہ گڑھ ہی لے گا، مگر شازمہ خان اعتبار کر پائے گی کہ نہیں؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے اپنے شال کندھوں پر جھٹکتے سیدھا ہوا تھا۔ کچھ بھی کر کے شازمہ خان کو اطمینان دلانا ہی تھا کہ کسی بھی صورت وہ سچ نہیں بتا سکتا تھا۔ قیامت بھی آ جاتی یہ سچ نہیں کھل سکتا تھا۔ وہی نہ اس سچ کو مانتا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ زرمش جتنا اس سے ڈرتی ہے وہ جانتا تھا وہ کبھی منہ نہیں کھولے گی۔ ویسے بھی وہ معصومیت بھری حرکتیں صرف اس کے ڈر کی وجہ سے کرتی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے خوف سے اس طرح کی حرکتیں کرتی تھی۔ وہ اس کے خوف سے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ اس کے خوف سے جے کے ساتھ اتنی دور چلی گئی تھی۔ وہ ڈر خوف میں بھی سب سے پہلے اپنا سوچتی ہے۔ اب وہ اچھی طرح جانتی تھی شازمہ خان اس کی سچائی جان کر اسے یہاں سے نکال بھی سکتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتی تھی یہاں کا ٹھکانہ نہ رہا تو وہ اسے کہیں بھی تنہا رکھ سکتا ہے، اور وہ تنہا نہیں رہ سکتی۔ اسے شازمہ خان کے سپورٹ کی ضرورت تھی۔ وہ جانتا تھا وہ نازک وجود معصوم دکھتا مگر ہے نہیں۔ وہ اپنا سچ کبھی نہیں بتائے گی۔ وہ لب بھینچے غیر مرئی نقطے پر نگاہیں گاڑے گہری سوچ میں گم تھا۔ زرمش عاقب خان، کیا آپ کو آریان فارس خان 1 ارب حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قبول ہے۔ نکاح خواہ کے لفظوں پر سیاہ چادر سے گھونگھٹ لیے زرمش نے اقرار میں سر ہلاتے لفظ ادا کیے تھے۔ وہاں موجود خواتین نے حق مہر پر ایک دوسرے کو عجیب نگاہوں سے دیکھا۔ شازمہ خان کی سماعتیں حاکم خان میں الجھی ہوئی تھی۔ رشنا خان زرمش کے قریب کھڑی اپنی سنہری نیٹ کے دوپٹے کو سنہری بالوں پر اوڑے سنہری آنکھیں پھیلائے زرمش کی واری صدقے جا رہی تھی۔ وہ اپنی سنہری آنکھوں کو بار بار دوپٹے سے رگڑ رہی تھی۔ اسے زرمش سے کچھ دنوں میں بے حد محبت ہو گئی تھی۔ زرمش حاکم خان، کیا آپ کو آریان فارس خان 1 ارب حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہے؟ نکاح خواہ اپنے لفظ تیسری بار دہرا رہا تھا۔ شازمہ خان اپنے دل پر ہاتھ رکھتے اپنے لڑکھڑاتے قدموں کو بمشکل سہارا دیے ہوئی تھی۔ قبول و ایجاب کے مراحل طے ہو چکے تھے۔ نکاح خواہ نکاح کی فائل اٹھائے ڈائننگ روم کی طرف بڑھ چکا تھا۔ وہاں موجود عورتیں شازمہ خان کو مبارک دے رہی تھی۔ زرمش کا گھونگھٹ الٹ دیا گیا تھا۔ شازمہ خان کو نہ کچھ سنائی دے رہا تھا نہ اسے کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ 21 سال پہلے کے بے رحم لفظ چیخیں انہیں سنائی دے رہی تھیں۔ دیکھو المیر، میں تم سے عشق کرتی ہوں۔ جنون ہو تم میرا، وہ میرا بھی کوئی قصور نہیں۔ تم میری طرف دیکھو، میں تمہارے لیے سجی ہوں، پر مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ 21 سال پہلے کی اشال گڑگڑاہٹ
ان کی سماعت میں ڈنک مارتے بچھوؤں کی طرح رینگ رہی تھی۔ پورا وجود نیلا ہو رہا تھا جیسے تم بھی اپنی بہن کی طرح ہو، اس جیسی بے شرم، اپنے گھر والوں کے سامنے کھڑے ہو کر عشق کا اظہار کر رہی ہو، بے شرم ہو تم، المیر چیخ رہا تھا۔ شازمہ خان کو وہ چیخ آج بھی سنائی دے رہی تھی۔ اب لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، نہ زرمش، نہ رشنا، نہ کوئی نہیں۔ 21 سال پہلے کا منظر واضح تھا، بالکل ویسے جیسے صبح پہلی کرن میں سب دکھائی دیتے لگتا ہے، ایسے ہی کوئی دھندلاہٹ نہ تھی۔ شازمہ خان اپنے دل پر ہاتھ رکھتے اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھاتی جا رہی تھی۔ 21 سال پہلے والا درد پیٹ میں اٹھ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں انہیں ایک زندگی حرکت کرتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بے یقینی سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ ان کی آری کا بھائی ان کی آغوش میں ابھی بھی تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے پیٹ پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتی جا رہی تھی۔ وہ تھا تبھی تو پہلو میں شدت سے درد اٹھ رہا تھا جیسے 21 سال پہلے اٹھا تھا۔ منظر تو واضح تھا مگر یکدم آنکھوں کی دھندلاہٹ نے شدت اختیار کی تھی۔ ان دھندلاہٹ بھری آنکھوں سے بھی صاف دکھ رہا تھا سامنے ہی تو ان کی پہلوٹی اولاد، ان کے جگر کا ٹکڑا، ان کی اور فارس خان کی محبت کی پہلی نشانی، ان کی سانسیں، ان کا وجود۔ اشال فارس خان دلہن کے لباس میں کھڑی تھی۔ وہ 21 سال پہلے بھی گڑ گڑا رہی تھی، وہ 21 سال بعد بھی گڑ گڑا رہی تھی۔ جیسی بھی ہوں، تمہاری ہوں، بچپن سے عشق کیا ہے تم سے، مجھے اپنا لو، جیسے رکھو گے رہ لوں گی، ساری عمر رائنا خان کے تانے دو گے سن لوں گی، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مر جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے چیختے ہوئے امیر خان کا گریبان جکڑے ہوئے تھی۔ وہ اشال فارس خان کے پاس جانا چاہتی تھی مگر ان کے قدم ان کی طرف بڑھ نہیں پا رہے تھے۔ 21 سال پہلے کی طرح آج بھی زمین ان کے لیے فولادی ہو چکی تھی۔ اس بے رحم زمین نے ان کے قدم جکڑ لیے تھے۔ تو مر جاؤ اشال فارس خان زادہ، المیر نے دھکا دے دیا تھا۔ وہ دلہن کے لباس میں زمین پر اوندھے منہ گری چیخیں مار رہی تھی۔ اشال، شازمہ خان پھڑپھڑاتے ہونٹوں سے اسے پکارتے اس کی طرف بڑھی تھی مگر بڑھ نہ سکی تھی، پہلو میں شدت سے درد اٹھ رہا تھا۔ لاؤنج میں اب آہو پکار دل پھٹنے والی چیخیں سنائی دے رہی تھی، ان چیخوں سے ان کا دل پھٹ رہا تھا۔ 21 سال بعد بھی درد کم نہیں ہوا تھا۔ مت کہو بابا جان، تم جیسی بد کردار کمزور بیٹی میری نہیں ہو سکتی، تم بیٹی ہونا دور کے بعد میری بہن کہلوانے کے لائق نہیں، کاش بابا جان تمہارا بہت کروا دیتے۔ یہ لفظ سماعتوں میں سنائی دیتے 21 سال پہلے کا منظر دھندلا ہو چکا تھا، اب 21 سال بعد کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ سامنے صوفے پر زرمش محروم دلہن کے جوڑے میں سجی سوری بیٹھی تھی، اپنی ہیزل گرے معصومیت بھری آنکھیں پھیلائے سب کو نم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سامنے بیٹھی لڑکی پر کسی کے چہرے کا گما ہوا تھا، ویسے ہی بے تحاشا خوبصورت، ویسے ہی ہیزل گرے آنکھیں، ویسے ہی معصومیت۔ شازمہ خان تیزی سے پیچھے کی طرف بڑھنے لگی۔ سامنے اب زرمش نہیں رائنا خان بیٹھی تھی۔ شازمہ خان کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی، وہ زرمش نہیں رائنا خان تھی۔ گمان ختم ہو چکا، سامنے اب تلخ سچ حقیقت کا روپ دھارے کھڑا تھا، وہ رائنا خان تھی۔ پھر سے 21 سال پہلے کا منظر ان کے سامنے تھا۔ مجھے پتا تھا اشال، تم مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، میں نے غلط نہیں کیا، حاکم خان نے کہا تھا نکاح کر لو، نکاح کے بعد سب مان جائیں گے، ہمارا رشتہ پاک ہوگا، ورنہ اون مجھ سے نکاح کر کے مجھے مار ڈالے گا۔ وہ معصوم سی ہیزل گرے آنکھوں والی رائنا دلہن کے لباس میں روتے ہوئے اشال خان سے کہہ رہی تھی۔ اب معصوم سی رائنا خان کانپ رہی تھی، شدت سے کانپ رہی تھی، بہت تیزی سے دھڑک رہی ہے دھڑکنیں، بہت ڈر لگ رہا ہے اشال، مجھے خود کے ساتھ لپٹا لو۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ سامنے اب رائنا خان نہیں، اب زرمش کھڑی تھی۔ آپ میری پہچان سے بھی نفرت نہیں کریں گی، وہی پہچان جس سے وہ نفرت کرتا ہے۔ معصوم سے زرمش بھی تو اس سے سوال کرتی رائنا کی طرح ہی تو کانپ رہی تھی۔ رائنا، شازمہ خان نے دلہن بنی زرمش کو زیر لب پکارا۔ تم معصوم نہیں رائنا، تم شاطر ہو، تم معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتی ہو، ہم سب کی محبت کا یہ صلہ دیا، بتاؤ رائنا ہم سب کا کیا قصور تھا؟ اشال خان کے لفظ شازمہ خان کے سماعتوں میں اترے، وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئے۔ غلط نہیں کیا تم نے، ابھی بھی یہ کہہ رہی ہو اکیلے نکاح کرائی، سہاگ رات منائی، اور کہہ رہی ہو تم نے کچھ غلط نہیں کیا، اور غلط کرنا کیا ہوتا ہے؟ 21 سال پہلے اس رات رائنا خان کی گہرائیاں داغدار تھیں۔ شازمہ خان نے آنکھیں چپکتے زرمش کو دیکھا، میرون بلاؤز میں 21 سال بعد زرمش کی بھی گہرائیاں داغدار تھیں۔ شازمہ خان کو رائنا کی داغدار گہرائیاں نہیں چبھی تھی مگر زرمش کی چبھ رہی تھی۔ اس حاکم خان کی خاطر تم نے سب کو دھوکہ دیا، یہ وہی حاکم خان ہے جس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ اشال خان کے لفظ شازمہ خان کو سماعتوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند اترتے ہوئے محسوس ہوئے۔
زرمش حاکم خان، کیا آپ کو آریان فارس خان 1 ارب حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ لفظ گدمد ہو رہے تھے۔ حاکم خان ایک نام نہیں بلکہ زہریلا بچھو تھا جو 21 سال پہلے اس حویلی کے ہر فرد کو کاٹ گیا۔ کچھ اس ڈھنگ کی تاب نہ لاتے، منو مٹی تلے ابدی نیند سو رہے تھے۔ جو بچ گئے تھے ان کی رگیں آج بھی زہریلی تھی۔ دل کر رہا ہے تمہیں جان سے مار ڈالوں، مگر تم تو برباد ہو گئی، مجھ سے بھی زیادہ برباد۔ اشال ہنس رہی تھی اور تمہاری بربادی مجھے سکون دے رہی ہے۔ اشال پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ شازمہ خان بھی اپنے پیٹ کو جکڑے اب مدھم سانس رہی تھی۔ رائنا برباد ہو جائے اور زرمش حاکم خان آباد رہ جائے، یہ کیسے ممکن تھا؟ حاکم خان کچھ دن پہلے مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا، تھپڑ مارا تھا میں نے اسے، لے لیا بدلہ اس نے تمہاری صورت میں مجھ سے۔ میری اپنی بہن میری بربادی کی وجہ بن گئی۔ شازمہ خان نے لاؤنج کی چھت پر نگاہیں گاڑی۔ بڑے سے فانوس میں دلہن بنی لٹکی اشال کی لاش دکھائی تھی۔ ان کو پہلی بار تب دیکھا تھا جب آپ سے پہلی بار ملی تھی۔ مجھے یہ تبھی بہت پسند آئی تھی۔ آریان کے جھوٹ ان کے وجود کی کپکپاہٹ بڑھا رہے تھے۔ مام ایسے مت دیکھیں مجھے، آپ جانتی ہیں مجھے ہیزل گرے آنکھوں سے شدید نفرت ہے، اور آپ جانتی ہیں کیوں نفرت ہے؟ مجھے رائنا خان سے شدید نفرت ہے۔ مجھے لگتا ہے رائنا خان جیسی بدکردار عورت اتنی ہی نفرت کے قابل ہونی چاہیے کہ اس جیسی آنکھوں والی لڑکی سے بھی اتنی ہی نفرت کرنی چاہیے جتنی میں رائنا اور حاکم خان سے کرتا ہوں۔ آریان کے لفظ سنائی دے رہے تھے جب انہوں نے پہلی بار زرمش کو ہاسپٹل میں دیکھا تھا۔ مام، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی محبت کرتا ہوں میں مسز خان سے، آپ کو لگتا ہے میں ان سے برا سلوک کر سکتا ہوں؟ یہ ڈرتی ہے مجھ سے اور مجھے ڈرانا اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس وقت مجھے یہ بہت خوبصورت لگتی ہے جب آنکھیں پھیلائے مجھے ایسے دیکھتی ہیں۔ وہ دبدبائی آنکھوں سے دلہن بنی سرمش کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس ناپاک وجود کی جان لے کر رہوں گا۔ فارس خان 21 سال پہلے بندوق ہاتھ میں پکڑے چیخا تھا۔ ناپاک وجود؟ زرمش حاکم خان، شازمہ خان کے لب پھڑ پڑائے تھے۔ حاکم خان، وہ پہلو پر ہاتھ رکھے ہنسیانی چیخے۔ موم، رشنا خان چیختے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حاکم خان، شازمہ خان اپنا پیٹ جکڑے چیختی جا رہی تھی۔ زرمش صوفے سے اٹھتے حاکم خان کے نام کی چیخیں سنتے لڑکھڑاتے قدموں سے صوفے کی سطح کو جکڑ گئی تھی۔ آریان خانزادہ شازمہ خان کی چیخیں سنتے بدحواس ہوتے بھاگتے ہوئے لاؤنج میں آیا۔ موم، وہ چیختے ہوئے شازمہ خان کی طرف بڑھتے ان کو تھام گیا تھا۔ وہ اسی لمحے ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتے آریان خانزادہ کی مضبوط باہوں میں جھول گئی تھی۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں سیاہ شال کندھوں پر ڈالے حویلی کے لاؤنج میں اپنے بھاری بوٹوں کی دمک کے ساتھ سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ چکر لگا رہا تھا۔ اس کے بھاری بوٹوں کی دمک کی گونج سرمش کو اپنے دل میں دھڑکتی سنائی دے رہی تھی۔ وہ دلہن بنی کپکپاتے ہوئے آریان خانزادہ پر اپنی خوف سے لبریز آنکھیں گاڑے ہوئی تھی۔ تمام مہمان چلے گئے تھے۔ حویلی کے لاؤنج کے صوفے پر شازمہ خان ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی تھی۔ رشنا خان پاس کھڑی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ نازو شازمہ خان کے پیروں میں بیٹھی ان کے تلوے رب کر رہی تھی۔ آریان خانزادہ کی شازمہ خان کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ وہ شازمہ خان کے لبوں سے حاکم خان کا نام سن چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا شازمہ خان سرمش کی حقیقت سے آشکار ہو چکی ہے۔ آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں میں وحشت کی سرخی اتری ہوئی تھی۔ پورے وجود کی رگیں ظاہر ہوئی تھی۔ وہ اضطرابی انداز میں کب سے چکر لگا رہا تھا۔ حاکم خان جیسے زہریلے نام سے پتہ نہیں اس کی کب جان چھوٹنی تھی۔ آریان خانزادہ نے رکتے ہوئے زرمش پر خون اتری نگاہ ڈالی۔ وہ اس کی سرد سرخ تیز دھار نگاہ پر سہمتے ہوئے پیچھے کی جانب قدم بڑھا گئی۔ شازمہ خان نے اپنے چکراتے سر کو جکڑے اپنی متورم آنکھیں کھولی۔ موم، آریان خانزادہ تیزی سے ان کی طرف لپکتے ان کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ مت چھوؤ مجھے، وہ کپکپاتے لہجے میں بولتے آریان خانزادہ کو خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ موم، آریان خانزادہ انہیں بے یقینی سے پکارتے پیچھے ہو گیا تھا۔ وہ اپنے چکراتے وجود کو سنبھالتے بمشکل صوفے سے اٹھتی آریان خانزادہ کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ کون ہے یہ؟ پہچان؟ کیا پہچان ہے اس کی؟ شازمہ خان نے آریان کی سبز آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سرد لہجے میں سوال داغا تھا۔ بتایا تو تھا موم، وہ جواباً سنجیدگی سے بولتے سی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کیا۔ You should be ashamed a son like you who lies to his own mother. Looking straight into her eyes,
شرم آنی چاہیے تم جیسے بیٹے کو جو اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولتا ہے۔ شازمہ خان اپنے پہلو میں ہاتھ رکھتے حلق کے بل چیخی تھی۔ ماما آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ آریان خانزادہ نے پریشانی سے شازمہ خان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ہاتھ مت لگاؤ، سچ بتاؤ کون ہے یہ لڑکی؟ شازمہ خان چیختے ہوئے آریان خانزادہ کے ہاتھ چٹک گئی تھی۔ زرمش صوفے کی سطح کو جکڑے اپنے لرزتے قدموں کے سہارے بمشکل کھڑی تھی۔ رشنا خان پریشانی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ نازو اپنا دوپٹہ دانتوں میں دبائے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ Tell me آریان or else I'll take my own life for your silence۔ بتاؤ آریان ورنہ تمہاری خاموشی پر میں اپنی جان لے لوں گی۔ شازمہ خان آریان خانزادہ کی خاموشی پر ہنسیانی سی ہوتی اس کا گریبان جکڑ گئی تھی۔ زرمش حاکم خان ہے یہ ماں، رائنا خان اور حاکم خان کی بیٹی۔ آریان خانزادہ شازمہ خان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سپات لہجے میں بولا تھا۔ آریان خانزادہ کے جواب پر شازمہ خان کا آریان کا گریبان چھوڑ چکی تھی۔ ان کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ موم، آریان انہیں تھامنے کے لیے ان کے قریب ہوا۔ تمہارے باپ اور بہن کی طرح میں کمزور نہیں ہوں، مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت نہیں۔ 21 سال پہلے موت نہیں آئی تو آج بھی نہیں آئے گی۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے آریان خانزادہ کو آگے بڑھنے سے روک چکی تھی۔ آریان 4 قدموں کے فاصلے پر کھڑا شازمہ خان کو سرخ آنکھوں سے بڑے ضبط سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے اس انسان کی بیٹی سے نکاح کیا جس نے برسوں پہلے ہماری حویلی کی بنیادیں ہلا دی۔ 21 سال پہلے کی رات نے مجھ سے تم سے رشنا سے سب کچھ چھین لیا۔ 4 قبروں کا وجود آیا صرف حاکم خان اور رائنا کی وجہ سے۔ تم ان کی بیٹی سے نکاح کر چکے ہو۔ میں پوچھ سکتی ہوں کیا اس لڑکی سے میرا بیٹا اتنی شدت سے عشق کرتا ہے کہ اپنے باپ، اپنی بہن، اپنے بھائی، اپنے دادا کی بے درد موت بھول جائے کہ 21 سال پہلے فارس خان سر جھکائے یہاں کھڑا تھا۔ شازمہ خان نے سامنے کی طرف اشارہ کیا جہاں آج بھی انہیں فارس خان کھڑے دکھائی دیتے تھے۔ آریان خانزادہ گلے میں ابھرتی گلٹی کے ساتھ سرخ سرد آنکھوں کے ساتھ غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ وہ دیکھو فارس خان کا خون، وہ دیکھو اس شال کا خون۔ شازمہ خان گہرے سانس لیتے سفید فرش کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ انہیں نظر آ رہا تھا آریان؟ نہیں نظر آ رہا آریان۔ شازمہ خان آریان خانزادہ کی طرف دیکھتے مدھم سا زخمی ہنسی تھی۔ یہ دیکھو میرے دامن پر لگا خون، شاید یہ نظر آ جائے۔ وہ آریان خانزادہ کو کندھے سے جکڑے اس کا رخ اپنی طرف موڑ گئی۔ آریان خانزادہ نے شازمہ خان کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ اپنی سرخ نگاہیں ابھی بھی غیر مرئی نقطے پر گاڑے ہوئے تھا۔ دیکھو آریان، میرے دامن پر تمہارے بھائی کا خون۔ وہ ہنسیانی چیخی تھی۔ آریان خانزادہ کی آنکھوں کی سرخی نے شدت اختیار کی تھی، مگر اس نے ابھی بھی شازمہ خان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ زرمش اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے اپنی پرسوز ہچکیوں پر قابو پائے ہوئے تھی۔ وہ بدقسمت تھی، ماں کو پانے سے پہلے ہی کھو چکی تھی۔ پیدا ہوتے رائنا کو کھو دیا، 20 سال بعد شازمہ خان کو کھو دیا تھا۔ وہ روتے ہوئے ہچکولے لیتے بدن کے ساتھ شازمہ خان کو دیکھ رہی تھی جن کی محبت وہ آج کھو چکی تھی۔ یہ خسارہ آخر کیسے برداشت کرے گی وہ شازمہ خان کو دیکھتے زخمی سا سوچ رہی تھی۔ جمائے اپنی پرسوس ہچکیوں پر قابو پائے ہوئے تھی، بدقسمت تھی، ماں کو پانے سے پہلے ہی کھو چکی تھی۔ وہ شازمہ خان کو دیکھتے زخمی سا سوچ رہی تھی، نفرت کرتا ہوں موم میں اس سے نفرت کرتا ہوں، شدت سے کرتا ہوں۔ وہ اپنا ضبط کھوتا پھولتی رگوں کے ساتھ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ زرمش اس کی دہاڑ پر سہمتے ہوئے پیچھے کو ہوتے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ نفرت کرتے ہو؟ شازمہ خان نے اپنی گلابی آنکھیں آریان کی آنکھوں میں گاڑتے تحیر سے سوال کیا۔ شدت سے نفرت کرتا ہوں موم میں سے۔ 21 سال پہلے کی وہ رات نہیں بھول سکتا۔ آج بھی وہ چیخیں، وہ بدکاری کے تانے میری سماعتوں میں گونجتی ہیں۔ وہ شازمہ خان کی آنکھوں میں دیکھتے بول رہا تھا۔ ہاتھوں میں خون اور مٹی لگی نظر آتی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے دونوں ہاتھ شازمہ خان کے آگے کر گیا۔ کیسے بھول سکتا ہوں میں اس بدذات حاکم خان اور اس بدکردار رائنا خان کو؟ وہ شازمہ خان کی طرف دیکھتے سوال کرتے ہنسا تھا۔ نکاح کیوں کیا آریان؟ شازمہ خان نے گہرے سانس لیتے ضبط سے اپنا سوال دہرایا۔ بدلہ لینے کے لیے نکاح کیا۔ وہ اپنی شال چھٹکتے ہوئے برفیلے لہجے میں بولا تھا۔ بدلہ لینے کے لیے نکاح کیا تم نے؟ زرمش سے نکاح کا حاکم خان سے بدلے کا کیا تعلق؟ شازمہ خان نے حیرت و استجاب سے سوال کیا۔ تعلق ہے ماں، گہرا تعلق ہے۔ حاکم اور رائنا بھی اس در سے گزریں گے اس وجود کے ذریعے۔ وہ زرمش کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیے چیخا تھا۔ زرمش اس کی چیخ پر مزید دیوار میں سمائی تھی۔ اپنوں کے کھونے کا غم کیا ہوتا ہے میں اس کے ذریعے حاکم اور رائنا کو بتاؤں گا۔ وہ حلق کے بل دھاڑتے ہوئے شازمہ خان کو ساکت کر چکا تھا۔ تم نے اپنا بدلہ لینے کے لیے ایک عورت کو استعمال کیا،
شازمہ خان نے بے یقینی سے استفسار کیا۔ ان کے لوبوں سے لفظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ وہ سر نفی میں ہلاتے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ ایک معصوم لڑکی کا استعمال کیا جس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ بے یقینی سے بولتے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ بے قصور نہیں ہے یہ ماں، یہ ان زہریلے بچوں کی بیٹی ہے۔ اسے دیکھ کر آپ کو نفرت ہوئی نا؟ مجھے بھی ہوتی ہے نفرت اسے دیکھ کر۔ وہ زرمش کو قہر بار نگاہوں سے دیکھتے لفظ چباتے بول رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے دیوار میں سماتے جا رہی تھی۔ ابھی تو مجھے تم سے نفرت ہو رہی ہے آریان، شازمہ خان ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولتے لڑکھڑائی تھی۔ مجھ سے نفرت ہو رہی ہے ماں؟ مجھ سے؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے شازمہ خان کی طرف دیکھتے ہنسا تھا۔ وہ بلند و بانگ کہکا لگا گیا تھا۔ شازمہ حیرانگی سے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی جس کے وحشی کہکے لاؤنج کی دیوار سے ٹکرا رہے تھے۔ زرمش چکراتے وجود کے ساتھ اپنے سماعتوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اس کے وحشی جناتی کہکے آج بھی اس کی کپکپی جاری کر دیتے تھے۔ نازو آریان کو کہکے لگاتے دیکھتے آہستگی سے پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے اس پاگل خان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، کیا پتا ابھی اسے خود حویلی سے باہر پھینک دے۔ بھائی، رشنا خان نے آریان کو کہکے لگاتے دیکھتے سے بھیگی آواز میں پکارا۔ وہ بلند و بانگ ہنستے ہوئے اپنی سبز آنکھیں حویلی کی چھت پر گاڑے ہوئے تھا۔ 21 سال پہلے کی رات یاد کر کے آپ روتی ہیں ماں، میں ہنستا ہوں، کہکے لگاتا ہوں۔ وہ مدھم سا ہنستے اپنی نگاہیں ابھی بھی چھت میں گاڑے ہوئے تھا۔ سنائی دے رہا ہے میرا ان کہکوں میں درد ماں؟ وہ شازمہ خان کی طرف دیکھتے چیخا۔ آری، انہوں نے شبنمی لہجے میں آریان کو پکارا۔ کہاں کا آری موم؟ آری تو 21 سال پہلے مر گیا تھا۔ وہ شازمہ خان کی طرف دیکھتے سزائیہ زخمی سا مسکرایا تھا۔ 21 سال پہلے کی اس بھیانک رات میں آپ اپنے ہوش کھو چکی تھی۔ ان بھیانک لمحوں کو میں نے دیکھا تھا، میں نے وہ درد سہا تھا۔ 21 سال سے ان لمحوں کو اپنے درد میں لیے جی رہا ہوں۔ وہ زخمی لہجے میں بولتے شازمہ خان کی جان نکال رہا تھا۔ فارس خان، اشال خان، کبیر خان سب نے خود کو موت کے حوالے کرتے اس درد کو ختم کرنے کی کوشش کی جو ان کے وجود میں پنپ رہا تھا۔ ایک 10 سالہ آریان ہی تھا جو اس بھیانک رات کو چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ نہ صرف کھڑا رہا، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے لاشیں اٹھائیں، انہیں دفنایا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو عجب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہ خوفناک لمحے نہ صرف اس رات بلکہ ہر پل جیے ہیں ماں۔ وہ دانت پر دانت جمائے اپنے بالوں کو مٹھیوں سے جکڑ گیا تھا۔ دامن پر لگے خون کی بات کر رہی ہیں نا آپ مام؟ وہ لرزتی شازمہ کے مقابل آیا۔ دیکھا ہے وہ خون اپنی ماں کے دامن پر لگا، وہ خون دیکھا ہے مام۔ وہ اب شازمہ خان کی طرف دیکھتے رو رہا تھا۔ خون سے لت پت اپنے بھائی کو میں نے ہی پکڑا تھا، آپ تو بے ہوش تھی مام، ہر درد سے بے نیاز۔ اس کی سبز آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، ہر درد سے بے نیاز۔ شازمہ خان کی پرسوز ہچکی ابھری تھی۔ ہاں، ہر درد سے بے نیاز۔ وہ شازمہ خان کی طرف دیکھتے زخمی سا ہنسا تھا۔ یہ تم کہہ رہے ہو؟ وہ بھی اس عورت سے جس نے ایک رات میں اپنے شوہر، بیٹی، اپنے بیٹے کو کھو دیا تھا۔ آخری وقت میں ان کے چہرے بھی نہیں تھے دیکھے تھے۔ اچھا کیا مام نہیں دیکھے۔ وہ شازمہ خان کی بات کاٹتے درد و کرب سے چیخ اٹھا۔ کبھی لاشوں کے چہرے پر بے بسی دیکھی ہے مام آپ نے؟ وہ تھوڑا سا جھکے ہوئے اب شازمہ خان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے سلکی بال پیشانی پر بکھرے تھے، آنکھیں خون آلود تھی، گردن کی رگیں پھول رہی تھی۔ میں نے دیکھی ہے مام۔ کفن میں لپٹی ان لاشوں کے چہروں پر بے بسی تھی، خوف تھا۔ وہ بے رحمی سے بولتے شازمہ خان کے دل کو ہلا رہا تھا۔ رشنا خان کی دبی دبی ہچکیاں لاؤنج میں گونج رہی تھیں۔ زرمش تو اپنی سانسیں روک چکی تھی۔ آپ نے کیا کیا مام؟ جب درد حد سے بڑھتا آپ ہوش گنوا دیے اور کہتی آپ کمزور نہیں۔ وہ شازمہ خان کی طرف دیکھتے نم سا استزاہیہ ہنسا تھا۔ آریان خانزادہ تھا جو اس رات بھر آپ کی بند آنکھوں کو دیکھتے ایک ٹانگ پر کھڑا رہتا تھا۔ وہ اپنی خوفزدہ آنکھوں کو حرکت نہیں دیتا تھا کہ کہیں شازمہ خان اپنی سانسیں نہ گنوا دے۔ آریان خانزادہ زخمی سا مسکراتے شازمہ خان کے چہرے کو بے حد نرمی سے تھامے ان کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ میں نے یہ نہیں چاہتا تم ایسے جیو، میں تمہارے سامنے ان دونوں کا ذکر بھی نہیں کرتی تھی۔ پھر وہ حاکم خان اور رائنا تو تمہاری زندگی میں آخر کیسے رہ گئے؟ آپ جیسے کہ زندگی میں رہ گئے۔ وہ شازمہ خان کے سوال پر چیخا۔ کیا کہا مجھ سے کہ دشمن کی بیٹی سے نکاح کیوں کیا؟ یہی سوال کیا تھا نا مجھ سے؟ ان کی آنکھوں میں جھانکتے سوال کر رہا تھا۔ آپ کو اس کی ذات، اس کی کسی بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جیسے ہی پتہ چلا یہ حاکم رائنا کی بیٹی ہے، آپ نے پھر سے اپنے ہوش گنوا دیے۔ مجھے 4 قبریں یاد دلوائی نا، پھر میں کیسے بھول سکتا ہوں اس حاکم خان کو؟ وہ سوال کرتے ہوئے زخمی لہجے میں پکارا۔ مگر میں حاکم رائنا سے بدلہ
کا کبھی سوچا نہیں۔ آریان، نہ چاہا تم اتنے بڑے درد سے ساتھ زندگی گزارو۔ شازمہ خان ہچکیوں سے بولی۔ ہوش میں آنے کے بعد آپ 10 سالہ آری کو رونے پر مجبور کرتی تو شاید درد آنسوؤں کی صورت میں بہہ جاتا، مگر ہوش میں آنے کے بعد تو آپ نے چیختے ہوئے مجھ سے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ مجھ سے پوچھنے لگی، سب کہاں ہے؟ ایک 10 سالہ بچے سے آپ سوال کر رہی تھی۔ وہ زخمی لہجے میں انہیں وہ سب کچھ یاد دلا رہا تھا۔ آری، مجھے لگا تم بھول گئے ہو، تم بچے ہو۔ شازمہ خان ہچیوں سے روتے ہوئے وضاحت دے رہے تھے۔ بچہ تھا موم، مگر رہنے نہیں دیا۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں کو بازوں سے مسل گیا۔ اب لاؤنج میں گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ سب خاموش کھڑے تھے، صرف گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ سب سانس سے روکے کھڑے تھے۔ میرا سوال تم سے یہی ہے آریان، حاکم اور رائنا کا بدلہ اس سے کیوں لیا؟ حاکم خان کے وجود میں گولیاں کیوں نہیں اتاری؟ لاؤنج میں پھیلی گمبھیر خاموشی کو شازمہ کی نم آواز نے توڑا۔ اگر میں اسے مار دیتا تو وہ قبر میں راحت پا لیتا۔ وہ جواباً خون و شام درندی کی مانند گھرایا۔ زرمش اب اپنی سسکیوں پر قابو نہ پا سکی تھی۔ اس کی پرسوز ہچکیاں لاؤنج میں گونجی تھیں۔ آریان خانزادہ کی سرسک نگاہ پر وہ دیوار میں سمائے اپنی ہچکیوں پر قابو پا گئی تھی۔ میرے اپنے قبر میں جلیں اور وہ راحت کی نیند سو جائے، یہ کیسے ممکن ہے موم؟ وہ خون و شام درندے کی مانند دہاڑتے شازمہ خان کو کسی وحشی درندہ لگا تھا۔ شازمہ خان دل پر ہاتھ رکھے گھسٹتے ہوئے صوفے کی طرف بڑھتے، نڈھال پر مستہ کسی صوفے پر بیٹھتے، اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا گئی۔ آپ کو لگتا ہے وہ درندہ آسان موت کے قابل ہے ماں؟ وہ بھی وہی موت مرے گا جو فارس اشال خان نے پائی تھی، یعنی خودکشی۔ وہ زرمش کی طرف خونخوار نگاہوں سے دیکھتے دہاڑا۔ کیسے آریان؟ کیسے بتاؤں مجھے؟ زرمش سے نکاح کر کے حاکم خان کو کیسے مجبور کرو گے خودکشی کرنے پر؟ شازمہ خان نے اپنے بھرائے لہجے پر قابو پاتے سوال کیا۔ سمپل موم، اس وجود کو اتنا درد دوں گا کہ حاکم خان رائنا بے درد موت مر جائیں گے۔ وہ زرمش پر نگاہیں گاڑے سی سرد لہجے میں بول رہا تھا۔ کیسے درد دو گے اسے؟ بتاؤ مجھے۔ شازمہ خان نے پھر سے سوال داغا۔ میرے باپ حاکم خان کو گالیاں دے کر، میری ماں کو بد کردار کہہ کر۔ زرمش کی بھیگی کپکپاتی مدھم آواز گونجی تھی۔ تمہاری ماں رائنا خان بد کردار ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھتے تیش و عالم سے چیخا تھا۔ مر چکی ہے میری ماں، بخش دو اسے۔ وہ جواباً اس کی طرف دیکھتے ہنسیانے چیخی۔ زرمش کی بات پر شازمہ خان صوفے سے اٹھتے کھڑی ہوئی۔ وہ آریان خانزادہ کے قدم رکے تھے۔ لاؤنج کے ایک بار پھر سے گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ زرمش دیوار میں سوائے تھر تھر کانپتے پسینے سے تر ہو چکی تھی۔ آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب پھر سے گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ رائنا مر گئی؟ اس حقیقت سے آگاہ ہوتے شازمہ خان کے دل میں درد کی لہر سے اٹھ گئی تھی۔ آریان دانت پر دانت جمائے زرمش کو دیکھ رہا تھا۔ رائنا منو مٹی تلے سو گئی تھی۔ اس کے دل کو بھی جیسے کچھ ہوا تھا، مگر وہ اپنے اوپر بے حسی کا لبادہ اوڑھ گیا تھا۔ 4 قبریں شدومت سے یاد آئی تھی۔ اس کی سرد و سرخ نگاہوں کی حدت میں اضافہ ہوا تھا۔ زرمش اس کی خونخوار نگاہوں پر بھاگتے ہوئے شازمہ خان کی طرف بڑھی۔ آنٹی وہ اس کے ہاتھ تھامتے تھر تھر کانپتے انہیں ہچکیوں سے پکار رہی تھی۔ زرمش، شازمہ خان اس کی حالت پر پریشان ہوئی تھی۔ وہ بہت بری طرح لرز رہی تھی۔ آریان اس کی حالت پر لب کھینچ گیا۔ آنٹی یہ بلڈ بیسٹ ہے، یہ وحشی درندہ ہے، مجھے بچا لیں اس سے۔ وہ شازمہ خان کے ہاتھ تھامے ہچکیوں سے روتے ان کے آگے گڑ گڑا رہی تھی۔ مسز خان، آریان چبڑے بھینچتے تیش و عالم سے اس کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ آریان۔ شازمہ خان نے ہاتھ کے اشارے سے آریان خانزادہ کو آگے بڑھنے سے روکا تھا۔ زرمش جس طرح کانپ رہی تھی یہ ان کے لیے تشویشناک تھا۔ آریان سے اس کا ڈر بتا رہا تھا وہ بہت کچھ ہے جس سے وہ بے خبر ہیں۔ کوئی لڑکی اس طرح اپنے شوہر سے نہیں ڈر سکتی۔ آنٹیز نے مجھے بہت تھپڑ مارے ہیں، بہت بار تھپڑ مارے ہیں، وہ ہچکیوں سے بتاتے آریان کے رگو پے میں شرارے دوڑا گئی تھی۔ مسز خان خاموش ہو جاؤ ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ دہاڑتے ہوئے زرمش کی طرف بڑھا۔ زرمش ڈرتے ہوئے شازمہ خان کے پیچھے پناہ لے گئی۔ رک جاؤ آریان، اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا میں تم سے اپنا ہر تعلق ختم کر دوں گی۔ شازمہ خان کے لہجے میں چٹانوں کی سختی سی تھی۔ موم یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ آریان خانزادہ بے یقین ہوا تھا جس طرح تم بے یقین ہوئے ہو، اس طرح میں بھی بے یقین ہوں۔ تم نے اپنے سے کمزور عورت پر ہاتھ اٹھایا، وہ بھی اپنی بیوی پر۔ شازمہ خان کے لہجے میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ آریان خانزادہ جبڑے بھینچتے وہیں پر رک گیا تھا۔ نکاح سے پہلے تھپڑ مارے آنٹی؟ زرمش کی بات پر شازمہ خان کے قدم لڑکھڑائے تھے۔
मॉम। आर्यान खानजादा शाज़मा खान के लड़खड़ाते कदम देखकर इनकी तरफ बढ़ा था। रुक जाओ इधर ही, वरना कसम खाती हूँ अपनी जान ले लूंगी। शाज़मा खान धमकी आमेज लहजे में बोलते इसे फिर से आगे बढ़ने से रोक चुकी थी। रुशना खान रोते हुए बेयकीनी से आर्यान को देख रही थी। वो किसी औरत पर हाथ उठा सकता था, वो भी बेयकीन थी। निकाह से पहले मारा इसने मुझे। शाज़मा खान ने इसके कपकपाते वजूद को देखते सवाल किया। जरमिश ने शाज़मा के सवाल पर डरते हुए आर्यान की तरफ एक निगाह देखा था। इधर मत देखो मुझे, बताओ मेरे होते हुए भी ये कुछ कुछ भी नहीं कर सकता। शाज़मा खान जरमिश के चेहरे को दोनों हाथों से थाम गई। निकाह से पहले क्या क्या किया इसने तुम्हारे साथ? शाज़मा खान ने इसकी आंखों में देखते नरमी से सवाल किया। मिसेस खान। आर्यान खानजादा तंबीही लहजे में घुर्राया। आर्यान शाज़मा खान की सख्त पुकार पर वो मुठियां भींचते रुख पलट गया। बताओ मुझे, वादा है मेरा, ये तुम्हें अब टच भी नहीं करेगा। शाज़मा खान ने इसके कपकपाते हाथ जकड़े थे। निकाह से पहले इसने मुझे यहाँ हवेली में कैद रखा, मुझे भूखा रखा, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मुझसे ज़बरदस्ती करते मुझे थप्पड़ मारा, मुझे हवेली के बाहर बरसती बारिश में गेट के आगे फेंका। वो कपकपाते लबों से बताते शाज़मा खान की रंगत सुर्ख कर चुकी थी। आर्यान गहरे सांस लेते अपनी मुठ्ठियां दबोचे हुए था। ये सब ऐसे शाज़मा और रुशना के सामने आएगा वो सोच भी नहीं सकता था। शाज़मा और रुशना से आंखें मिलाकर बात करने का हक भी इससे छीन चुकी थी। दिलो दिमाग में दहकते शरारे दौड़ रहे थे। वो इसके वजूद को अब सच में छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। निकाह से पहले मुझे आंटी इस ब्लडथ्रस्ट बीस्ट ने मुझसे कब्र खुदवाई थी। ये मुझे मिडनाइट के साथ दफना देगा आंटी। ये मुझे ऐसे सजा देगा। ये झूठ बोलता है, ये मुझे अब कुछ नहीं कहेगा। ये मुझे बिस्तर पर मार देगा। इसने खुद कहा मुझसे ये सब। वो शाज़मा के हाथ जकड़े हंसियानी बेतरतीब वार लहजे में बोल रही थी। आर्यान खानजादा अपने मुंह पर हाथ फेरते बमुश्किल खुद पर काबू पाए बोल रहा था। इसका पूरा वजूद पसीने से तर हो चुका था। सिल्की बालों से अब पसीने की बूंदें टपक रही थी। वो इस वजूद के चमड़ी भी उधेड़ देता कम था। आज वो दांत पर दांत जमाए खड़ा था। शाज़मा अपनी निगाहें आर्यान की पुष्ट पर गाड़े हुई थी। रुशना मुसलसल सरनफी में हिला रही थी। नाजो को तो आंखें फाड़े ये सब सुन रही थी। इसे पता तो था आर्यान ने जरमिश के साथ बहुत कुछ किया है, मगर ये सब किया ये आज पता चला था। आंटी, इसने मुझे बेसमेंट में कुर्सी पर बांधकर अपने टाइगर के आगे भी छोड़ा था। ये बहुत जालिम है। वो टाइगर गुर्रा रहा था मुझ पर आंटी। वो रोते हुए हिचकियों से बता रही थी। आर्यान। शाज़मा खान की नम बेयकीन आवाज पर आर्यान खानजादा सामने दीवार की तरफ बढ़ते पूरी कुव्वत से मुक्का मार गया। जरमिश के मुक्के की जरब पर बुरी तरह उछली थी। डरो मत, बताओ मुझे इसने और तुम्हारे साथ क्या क्या किया। शाज़मा खान ने आर्यान की पुश्त पर अपनी सुर्ख निगाहें गाड़े बर्फीले लहजे में सवाल किया। इसने मुझे डार्क रूम में भी बंद किया। जरमिश की बात पर रुशना खान के कदम लड़खड़ाए थे। डार्क रूम? शाज़मा खान ने तहीर से सवाल किया। मिसेस खान, टेटवा दबा दूंगा तुम्हारा अगर मजीद बकवास की। वह गरजते हुए इसकी तरफ बढ़ा। जरमिश जल्दी से शाज़मा खान की पुश्त के पीछे छुपी थी। आर्यान खानजादा से शाज़मा खान की पुश्त के पीछे छुपते देखकर खुद पर जब्त करते रुक गया था। शाज़मा। आर्यान खानजादा को सर्द निगाहों से देखते जरमिश की तरफ पलटते इसे शानों से जकड़े सोफे पर बिठा गई थी। वो मैरून जोड़े में दुल्हन बनी बड़ी बुरी तरह कांप रही थी, सिसकियां भर रही थी। आर्यान इसके दो आतिशा रूप को सुलगती कहर बार निगाहों से घूर रहा था, जो रोने से अब मजीद निखर गया था। वो दहकती आग का रूप धारे हुए थी जो इसके वजूद को जला रही थी। आर्यान खानजादा इस पर सुर्ख निगाहें गाढ़े मुठ्ठियां भींचे हुए था। नाजो, पानी लाओ। शाज़मा खान के हुक्म पर नाजो भागते हुए किचन की तरफ बढ़ती किसी जिन की तरह इसी लम्हे हाजिर हुई। वही तमाशा दिलचस्प मालूमात हर इसे अपनी आंखों से देखना था। शाज़मा खान ने नाजो से पानी का गिलास पकड़े जरमिश के करीब बैठते इसके लबों से लगाया। वह एक कपकपाते लबों से थोड़ा सा पीते गिलास पीछे कर गई। शाज़मा खान ने गिलास टेबल पर रखते जरमिश का हाथ थामा। तुम डरो मत, ये तुम्हें अब से कुछ नहीं कहेगा। मैं अब इसका कोई हक ही तुम पर नहीं छोड़ूंगी। शाज़मा खान ने आर्यान की तरफ गुलाबी आंखों से देखते कहा। क्या मतलब मॉम? आर्यान ने लब भींचे सवाल किया। किस डार्क रूम की बात कर रही हो बेटा? शाज़मा खान आर्यान से निगाहें फेरे जरमिश पर सवालिया निगाहें गाड़ गई थी। वही डार्क रूम जहां रुशना को जेके ने बंद किया था। जरमिश ने बेतरतीब लफ्जों से रुशना की तरफ देखते कहा। रुशना की रंगत जर्द हुई थी। ये झूठ बोल रही है मॉम, कोई डार्क रूम नहीं है यहाँ। आर्यान खानजादा तैश आलम से गर्जा। जरमिश बुरी तरह डरते हुए सिस्कारियां भरते शाज़मा खान के सीने से लग गई थी। मॉम छोड़ें इसे, मेरे हवाले करें इसे। वो गुर्राते हुए अपने भारी कदमों
سے بڑھتے زرمش کی طرف بڑھا۔ وہ مزید سختی سے شازمہ خان سے لپٹی تھی۔ رک جاؤ آریان، دیکھ رہے ہو اس کی حالت؟ شازمہ خان غصے سے بولی۔ مام، بیوی ہے یہ میری، حوالے کریں میرے سے، ورنہ میں اسے خود گھسیٹتے ہوئے یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ وہ غصے سے دہاڑ رہا تھا۔ یہ حق تم تب جتانا جب تمہیں لگے کہ تم اس کے شوہر کہلوانے کے لائق ہو۔ شازمہ خان زرمش کو خود سے علیحدہ کرتے صوفے سے اٹھتے آریان کے مقابل آئی تھی۔ مام، مسز خان اور میرے بیچ مت آئے۔ آریان خانزادہ نے شازمہ خان کو دیکھتے گہرا سانس لیتے تنبیہی لہجے میں کہا۔ تمہیں لگتا ہے تم اس سب کے بعد میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے قابل رہے ہو؟ شازمہ خان کے سوال پر آریان خانزادہ سرخ چہرے کے ساتھ اپنی نگاہیں پھیر گیا تھا۔ ڈارک روم ہے مام، رشنا کی بھیگی آواز پر آریان نے مٹھیاں بھینچی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں والے نے مجھے وہاں بند کیا تھا، رشنا نے روتے ہوئے کہا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کون سا ڈارک روم؟ شازمہ خان پاگل ہوتے چیخی تھی۔ رشنا خان نے کپکپاتے ہوئے سامنے کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا جہاں بڑا سا گلاس ڈور لگا تھا جو سٹنگ ایریا میں کھلتا تھا۔ ہے آنٹی، وہ ڈارک روم ہے، یہ بلٹرس پیس سزا کے طور پر مجھے وہاں بند کر دے گا۔ آپ اس سے چابی لے کر ڈسٹرائے کرتے۔ زرمش صوفے سے اٹھتے ہوئے شازمہ خان کی طرف بڑھتے روتے ہوئے شازمہ سے ہاتھ جکڑ گئی تھی۔ شازمہ خان اپنے ہاتھ چھڑواتے جارحانہ انداز میں سٹنگ ایریا کی طرف بڑھی تھی۔ زرمش اپنے بھاری لہنگے کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے شازمہ خان کے پیچھے بھاگی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی پھرتی پر قہر بار خون و شام نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ صرف 2 منٹ کے لیے اس کے ہاتھ لگ جاتی، وہ اس کے کسے بل ٹائٹ کر کے رکھ دیتا۔ وہ سرخ آنکھوں سے مٹھیاں دبوچے سٹنگ ایریا کے گلاس ڈور کو دیکھ رہا تھا جہاں وہ داخل ہو کر اندر چلی گئی تھی۔ رشنا آریان کی طرف دیکھتے بغیر سٹنگ ایریا کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نازو بھی اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ سٹنگ ایریا کی طرف تیزی سے بھاگی تھی۔ اسے بھی وہ ڈارک روم دیکھنا تھا۔ شازمہ خان سٹنگ ایریا کو ڈبڈبائی آنکھوں سے کپکپاتے وجود کے ساتھ دیکھ رہی تھی جہاں کوئی روم نہ تھا۔ شازمہ خان نے رشنا کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ زرمش کی ایسی حالت ہی نہ تھی وہ اسے مزید سوال کرتی۔ وہ جس طرح ہچکولے بھر رہی تھی، جس طرح کانپ رہی تھی، صاف معلوم ہو رہا تھا آریان خانزادہ کی کتنی دہشت تھی اس پر۔ رشنا خان نے آگے بڑھتے بک وال کے پکس کے پیچھے کی تھی۔ مام، اس کے پیچھے ہے، بھائی چابی کے پاس ہے، رشنا خان نے بھیگے لہجے میں بتایا۔ آریان، شازمہ خان نے چیخنے پر وہ گہرا سانس پڑتے سٹنگ ایریا کی طرف بڑھا۔ زرمش اسے دیکھتے شازمہ خان کی طرف بڑھتے ان کا بازو جکڑ گئی تھی۔ جی مام، آریان خانزادہ نے بمشکل اپنی سرخ آنکھیں زرمش سے ہٹاتے شازمہ خان سے مؤدب لہجے میں پوچھا۔ چابی لاؤ۔ شازمہ خان کے حکم پر جو بنا جواب دیے وہ اپنی نگاہیں دیوار پر جما گیا۔ آریان، آئی نیڈ دی کی، دیٹس این آرڈر۔ شازمہ خان حلق کے بل چیخی تھی۔ آریان خاموشی سے بک شیلف کی طرف بڑھتے وہاں ایک بک کے پیچھے سے چابی اٹھائے خود ہی ڈارک روم کا دروازہ کھول گیا۔ شازمہ بے یقینی سے ڈارک روم کو دیکھ رہی تھی۔ زرمش اور رشنا دونوں بری طرح کانپ رہی تھی۔ ادھر آنٹی، مجھے بند کیا تھا، میرے لالا آئے تھے مجھے لینے، اندر سے سب دکھائی دے رہا تھا، میرے لالا یہاں بیٹھے رو رہے تھے، میں انہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ شازمہ خان کا بازو جکڑے ڈارک روم میں داخل ہو چکی تھی۔ آریان خاموشی سے باہر کھڑا تھا۔ اس نے مجھے یہاں بھی تھپڑ مارا تھا، میں روتے ہوئے اپنے لالا کو پکار رہی تھی۔ زرمش ہچکیوں سے سب بتا رہی تھی۔ شازمہ خان چکراتے ہوئے باہر آ چکی تھی۔ زرمش کی پرسوز ہچکیاں سٹنگ ایریا میں گونج رہی تھی۔ آریان اب خاموشی سے شازمہ خان اپنے چکراتے ہوئے سر کے ساتھ باہر آ چکی تھی۔ زرمش کی پرسوز ہچکیاں سٹنگ ایریا میں گونج رہی تھی۔ آریان اب خاموشی سے کھڑا اپنی نگاہیں سامنے دیوار پر گاڑے ہوئے تھا۔ میں بھاگ گئی تھی، یہ مجھے پکڑ کر پھر لے آیا تھا۔ دریا میں گرنے سے میرے کپڑے گیلے ہو گئے تھے، نازو نے میرے کپڑے بدلے تھے۔ زرمش کی بات پر شازمہ خان نے نازو پر نگاہ ڈالی۔ جی بی بی، زرمش بی بی کی حالت بہت خراب تھی، خان صاحب نے مجھے بلایا تھا میں ان کے گیلے کپڑے بدل دوں۔ نازو آہستگی سے بتاتے نظریں چکا گئی تھی۔ آنٹی، میں اس سے بچنے کے لیے کیپ ٹاؤن بھی گئی تھی، یہ مجھے وہاں سے بھی واپس لے آیا۔ جے کے سے بچنے کے لیے میں نے اس سے نکاح کیا۔ میرے لالا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر انہوں نے بھی مجھے تھپڑ مارا، اب وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ زرمش روتے ہوئے بتا رہی تھی، یہ بلٹرس بیسٹ ہے، کسی کو بھی مار دیتا ہے، جے کے کو بھی بے دردی سے مارا، فرنانڈس کو بھی مارا، اس آدمی کا چہرہ بگاڑ دیا جس نے بیسمنٹ میں میرے گال کو چھوا۔ آریان خانزادہ سٹل مجسمہ بنا کھڑا تھا، اس کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی، وہ سپاٹ انداز میں خاموشی سے کھڑا تھا۔ اسے مجھ پر یقین نہیں، میرے کنوارے پن پر یقین نہیں، ساحر کو میرا یار کہتا ہے، مگر ساحر میرا یار نہیں، وہ میرا بس بکواس بند۔ اور ساحر کا نام اس کے نازک وجود کے لبوں سے سنتے ہمیشہ کی طرح پاگل ہوتے ایک ہی جسم میں زرمش کی طرف بڑھتے، اس کو گردن سے بے دردی سے دبوچ گیا۔ آریان،
शाज़मा खान तेजी से आर्यान की तरफ बढ़ी। वो जरमिश को खूंखार निगाहों से घूरते हुए इसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाते जा रहा था। जरमिश की आंखें बाहर को उबल आई थी। आर्यान छोड़ो उसे। शाज़मा खान ने चीखते हुए आर्यान की गिरफ्त से जरमिश को छुड़वाने की कोशिश की। आर्यान बिना रुके इसकी गर्दन को बेहद सख्ती से दबाते जा रहा था। जरमिश की नीली रंगत देखते वो इस पर अपनी गिरफ्त हल्की करते इसे छोड़ गया था। जरमिश बुरी तरह खांसते हुए जमीन पर घुटनों के बल गिरी थी। शाज़मा खान आर्यान को कंधे से जकड़े इसकी गाल पर जन्नाटेदार थप्पड़ जड़ चुकी थी। थप्पड़ की गूंज पर रुशना ने बेयकीनी से अपने लबों पर हाथ जमाया था। आर्यान खानजादा गहरे सांस लेते अपनी सरसुर्ख निगाहें जरमिश पर गाड़े हुए था, जो जमीन पर दोजानो बैठी अभी भी बुरी तरह खांस रही थी। शर्म आती है मुझे तुम्हें बेटा कहते हुए। तुमने ये सब एक औरत के साथ किया। तुम भी फारिस खान की तरह कमजोर हो। शाज़मा खान चीखते हुए इसके गाल पर एक और थप्पड़ जड़ गई थी। आर्यान खामोशी से खड़ा था, वो अपनी जगह से हिला नहीं था। तलाक दो इसे। शाज़मा खान के हुक्म पर आर्यान खानजादा ने अपनी सरसुख निगाहें शाज़मा खान पर गाड़ी। मेरा हुक्म है आर्यान, अभी और इसी वक्त तलाक दो। शाज़मा खान आर्यान की आंखों में देखते बोली थी। अगर इसे तलाक ही देनी होती तो इससे निकाह क्यों करता? आर्यान ने जवाबन सवाल किया। तुमने निकाह क्यों किया? वो तो पता चल चुका है। तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। अब इसे तलाक दो ताकि मैं मजीद तुम्हारे बदले की आग ठंडी हो। शाज़मा खान ने सर्दोसपात लहजे में कहा। शर्मिश अब घुटनों में मुंह छुपाए लरस रही थी। भूल है आपकी, मैं इसे कभी छोड़ूंगा। इसे छोड़ने के लिए इसे बेवा कर दे। मेरे जिंदा रहते ये तलाक याफ्ता नहीं कहला सकती। आर्यान खानजादा सर्द लहजे में बोलते शाज़मा खान की आंखों में आंखें गाड़ गया। शाज़मा खान का एक और थप्पड़ आर्यान खानजादा की गाल की जीनत बना था। वो अब नजरें झुका गया था। तलाक दो इसे। शाज़मा खान आर्यान खानजादा की शाल मुट्ठियों में जकड़ते चीखी थी। नहीं छोड़ूंगा इसे, कुछ भी कर ले मॉम। यहाँ ही खड़ा हूँ, एक कदम हिलूंगा नहीं, चाहे सलाखों से मेरे गाल दाग दे। वो नजरें झुकाए ही बोला था। मैं खुद को मार दूंगी आर्यान। शाज़मा खान रोते हुए हंसियानी चीखी थी। फिर 3 कब्रें बनेंगी मॉम, एक आपकी और एक मेरी और एक इसकी। कब्रें खोदने की प्रैक्टिस है मॉम मुझे। वो बर्फीले लहजे में बोलता अभी भी निगाहें झुकाए हुए था। नफरत करते हो तुम इससे तो तलाक दो इसे। शाज़मा खान हंसियानी चीखी थी। शिद्दत से नफरत करता हूँ इससे, मगर अपनी बात पर कायम हूँ। इसे नहीं छोड़ूंगा। वो नजर झुकाए अपनी बात पर चट्टानों की तरह कायम था। शाज़मा खान इसके गालों पर थप्पड़ मारती जा रही थी। वो दोनों हाथ से आर्यान खानजादा के गालों पर थप्पड़ मारती ही जा रही थी। चांटों की गूंज सिटिंग एरिया में बढ़ रही थी। रुशना खान मुंह पर हाथ जमाए पूरी तरह रो रही थी। जरमिश की सिसकियां बढ़ रही थी। नाजो आंखें फैलाए ये सब देख रही थी। वह चट्टान की तरह अपनी जमा जमा निगाहें झुकाए थप्पड़ खा रहा था। शाज़मा खान के हाथ में शिद्दत से जलन हो रही थी, मगर वो था कि हिला तक ना था। वो रोते हुए मजीद आर्यान खानजादा के गालों को दागने लगी। वो जितनी शिद्दत से थप्पड़ आर्यान को लगा सकती थी वो लगा रही थी। वो नजरें झुकाए वैसे ही खड़ा था। वो अपने ढाल सी होती सोफे पर बैठते ऊंचा ऊंचा रोना शुरू हो चुकी थी। सिटिंग एरिया में पुरसोज हिचकियां आहें भर चुकी थी। वो अभी भी खामोशी से खड़ा था। शाज़मा खान खुद को घसीटते हुए उठते हुए फिर से आर्यान खानजादा की तरफ बढ़ी थी। तुम इसे इसके लाला के पास छोड़कर आओगे। अगर तुमने इनकार किया, खुदा की कसम तुम से अपना मुंह मोड़ लूंगी। तुमसे अपना हर ताल्लुक खत्म कर दूंगी। ता कयामत तक अपना दूध नहीं बख्शूंगी। शाज़मा खान की बात पर आर्यान खानजादा भीगी सुर्ख आंखों से शाज़मा की तरफ देखा। मेरे नज़दीक तुम और हाकिम खान में कोई फ़र्क नहीं है। वो भी भेड़िया था, तुम भी भेड़िए हो। जो बरसों पहले इसने किया तुमने भी वही किया। शाज़मा खान की बात पर वो जब से आंखें नम निगाहों से देख रहा था। आज मैं हाकिम खान को माफ़ करती हूँ, क्योंकि तुमने इसकी बेटी को इस्तेमाल करके मुझसे इससे नफरत करने का हक भी छीन लिया। तुम्हारी वजह से मैंने इस वहशी दरिंदे को माफ़ कर दिया। शाज़मा खान ने हंसियानी रोते हुए कहा। आर्यान की आंखें मजीद सुर्ख हुई थी। गले में गिल्टी सी उभरकर मासूम हुई थी। लेकर जाओ से। वह गहरे सांस लेते हंसियानी चीखी थी। वह जरमिश की तरफ बढ़ते इसे बाजों से जकड़े उठाए खड़ा कर गया था। वो थर-थर कांपते खड़ी हुई थी। आर्यान की सिर्फ नमज़दा आंखें इसके 2 आतिशा वजूद पर थी। वह इसे भीगी सहमी लरसते हुए देख रही थी। वह इसका बाजू जकड़े दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। वो थर-थर कांपते हुए इसके साथ खिंचती चली गई थी। तुम पिस्टल और गार्ड्स के बगैर जाओगे इसके लाला की हवेली। शाज़मा खान की बात पर इसके कदम रुके थे। वो पलटा नहीं था। अगर इसका लाला तुम्हें गोली भी मार देगा, मुझे तुम्हारी मौत कबूल होगी। शाज़मा खान ने सर्दो सपाट लहजे में दिल पर हाथ रखते बेरहमी से कहा था। जो आपका हुक्म मॉम। वो मध्यम लहजे में कहते जरमिश को बाजों से जकड़े सिटिंग एरिया से निकल चुका था।
چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں, لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.